ہیں جو پورے قرآن میں دوبارہ استعمال ہی نہیں کیے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، عالم تو نہیں لیکن میں جاہل بھی نہیں. 5 الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں کیے. پہلا لفظ ہے آتینا. آتینا صرف سورہ کوثر میں استعمال کیا گیا ہے، اور دوبارہ الکوثر دوسرا لفظ، یہ بھی قرآن پاک میں کہیں دوبارہ استعمال نہیں کیا. پھر ونہر، شانے کا اور ابتر، یہ 5 ایسے الفاظ ہیں جو صرف سورہ کوثر میں استعمال کیے گئے ہیں. اور آتینا کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آتینا کا مطلب کیا ہے؟ قسم خدا کے ممبر پہ کھڑا ہوں، اگر دنیا آتینا کا مطلب سمجھ لیتی تو پھر پوری دنیا علی ملیلہ پڑ جاتی. آتینا ہے کیا؟ عطا. عطا ہے کیا؟ میں مثال دے دیتا ہوں کہ میں کہیں پہ کام کے لیے جا رہا ہوں، بندے نے میرے ساتھ ایک دن کے پیسے فکس کیے ہیں 40 یورو. اگر وہ مجھے 35 دیتا ہے تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر وہ مجھے 35 دیتا ہے تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر 40 دیتا ہے تو پھر جزا دی ہے. اگر 40 دیتا ہے پھر جزا دی ہے. اور اگر کام سے خوش ہو کے 50 دیتا ہے پھر اس نے عطا کیا ہے. اب سمجھنا ہے کہ عطا اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اور اسی وجہ ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم رحمت للعالمین ہو، سرکار بیٹھے رہے. یاسین بنے بیٹھے رہے. توحا کہا گیا بیٹھے رہے. قرآن آتا رہا بیٹھے رہے. جب سرکار فاطمہ آئی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ تعظیم اس لیے کی کہ عطا تھی فاطمہ. سمجھ کے نہیں تعظیم کرتے تھے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عطا سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا نام ہے فاطمہ. اور یہ علماء اہل تشیع نے 2 واقعات لکھے ہیں اس سورت کے شان نزول میں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان سے گزر رہے تھے تو آس ابن واحل سے کسی نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ تو آس ابن واحل نے کہا یہ ابتر جا رہا ہے. ابتر کہتے ہیں جس کے گھر اولاد نہ ہو، تو یہ ابتر جا رہا ہے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. آس ابن واحل نے کہا یہ ابتر جا رہا ہے، اور لوگوں نے اس کا ترجمہ کوثر کا مطلب حوض کوثر لکھ دیا ہے. اور یہ بڑی ایک بات سمجھنے کے وقت ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں اور اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیا، یہ تو یہ مثال ہے جو میں پیر صاحب کے گھر جاؤں، میں کہوں سرکار مجھے بھوک لگی ہے بہت سر، تو سرکار کے علی شاہ میں تمہیں سائیکل لے دیتا ہوں. کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے بھوک لگی ہے، لوگ ابتر کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کر دیا. اس کوثر سے مراد بی بی پاک فاطمہ الزہرا ہے. محمد وآل محمد. اور دوسرا جو واقعہ لکھا گیا ہے وہ یہ کہ مشرک بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، تو جب دنیا سے جائیں گے ان کی اولاد تو ہے نہیں، ان کی باتیں انہی کے ساتھ دفن ہو جائیں گی اور ہم پھر وہی اپنے پرانے کام شروع کر دیں، ہمیں کوئی بندہ روکنے والا نہیں ہوگا ہمارے کاموں سے. لیکن مجھے مشرکوں کے بعد مزہ بڑا آیا. مشرک یہ سمجھتے تھے نبی پاک کی اولاد نہیں ہے لیکن یار تو تھے نا. مشرکوں کو بھی پتا تھا اولاد سے ڈر ہے، یاروں سے ڈر نہیں ہے. صلوات پڑھیں پھر بھی آل محمد. اور اس کی آخری کہ بے شک آپ کے دشمن ہی بے اولاد رہیں گے، ابتر رہیں گے. بے شک آپ کے دشمن بھی ابتر رہیں گے. اور بات سوچنے والی کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دیکھے ہیں جن کی اولاد ہے؟ ابو جہل سے بڑا نبی پاک کا دشمن ہے، ابو جہل کی اولاد ہے. ابو لہب سے بڑا نبی پاک کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بے شک آپ کے دشمن ہی بے اولاد رہیں گے، بے شک آپ کے دشمن ہی بے اولاد مریں گے. یہ بات کبھی بھی سمجھ میں نہ آتی اگر میرا 10واں امام نہ بتاتا. اگر میرا 10واں امام نہ بتاتا، دیکھو ابو لہب نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، ابو سفیان نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، معاویہ نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، یزید نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، مرزا ناصر بیگ نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، سلیمان رشدی نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے. ایک بندہ 10ویں امام کے دور میں اپنا بیٹا ہاتھ میں لیے نبی پاک کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا نبی پاک قرآن مولا نبی پاک نے کہا تھا قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے دشمن بے اولاد مریں گے، لیکن میرے پاس تو اولاد ہے. مولا نے کہا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. سورج چاہے مغرب سے نکل آئے پھر بھی قرآن غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مولا نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں، کیسے ہے؟ قرآن تو کہہ رہے نبی پاک کے دشمن بے اولاد مریں گے لیکن اس بندے کی اولاد ہے. مولا فرماتے ہیں ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے ہیں. کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں
जिनका दुश्मन कभी हलाल ज्यादा नहीं हो सकता, एक मौला अली और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह भाई वाह, वाह भाई। सलवात पढ़े फिर भी आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आस इब्ने वाइल की बात आई, ये वही है जिसके बेटे का नाम अमर इब्ने आस है। ये माविया का वजीर आजम था और मौला अली से चलाक लूमड़ी कहा करते थे। जब माविया का आखिरी वक्त आया तो उसने अमर इब्ने आस से कहा कि अमर इब्ने आस, कभी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है? उसने कहा ना हुजूर, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं। माविया ने कहा नहीं, तुमने मुझे एक दफा धोखा दिया था। उसने कहा कब? उसने कहा लैलतुल हरीर में, जंगे सफीन में। लैलतुल हरीर कहते हैं जो कुत्ते नहीं भौंकते रात को, बड़ी सख्त सी आवाज, जब कुत्ते को तकलीफ होती है तो जो वो आवाज निकालता है उसे अरबी में हरीर कहते हैं। उस रात को लैलतुल हरीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जंगे सफीन में मौला अली ने ऐसे इनको मारा था, इनकी आवाज कुत्तों की तरह निकल रही थी। उसने कहा लैलतुल हरीर में जब अली ने कहा था कि माविया तू किसी के बेटे ना मरवा, मैं किसी के बेटे नहीं मरवाता, तू सामने आ, मैं तुमसे लड़ता हूं, तू मुझसे लड़, और जो जीतेगा, जो तू मुझको मार दे या मैं तुझे मार दूं। तो मैंने तुमसे मशवरा किया था कि क्या अमर इब्ने आस मुझे अली से लड़ना चाहिए? तूने कहा हाँ लड़ना चाहिए। तो उसने कहा हाँ, मैंने ये मशवरा इसलिए दिया था कि अगर आप अली को मार दें तो आप गाजी हो जाएंगे, अगर आप अली को मार दें तो आप गाजी हो जाएंगे, और अगर अली आपको मार दे तो आप शहीद हो जाएंगे। माविया, अबू सुफियान के बेटे ने कहा, माविया ने कहा ये तुमने दूसरी दफा जिंदगी में मुझे धोखा दिया है। उसने कहा क्यों अमीरुल मोमिनीन? उसने कहा अगर अली मुझे मार दो मैं फिर भी जहन्नम में जाऊंगा, अगर मैं अली को मार दूं मैं फिर भी जहन्नम में जाऊंगा।